دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ایوبی کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت نے 100 سالوں تک آدھی دنیا پر حکومت کی۔ اس سلطنت کی سرحدیں مصر سے لے کر سیریا، ترکی، یمن، حجاز اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی عراق میں پیدا ہوئے۔ شروعاتی دنوں میں صلاح الدین ایوبی نور الدین جنگی کے سپہ سالار تھے، لیکن 1164 میں انہوں نے جب مصر کو فتح کیا تو نور الدین جنگی نے ان کی صلاحیتوں اور ان کے جوہر کو دیکھتے ہوئے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور پھر صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کا دائرہ پھیلتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ سعودی عرب سے لے کر عراق، شام، سوڈان، ترکی اور افریقہ تک کا پورا علاقہ صلاح الدین ایوبی کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ دوستوں، اگر میں آپ کو تاریخ میں تھوڑا پیچھے لے جاؤں تو پہلی مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، لیکن سال 1099 میں یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسجد اقصی فتح کرنے کے 462 سال بعد پھر سے عیسائیوں نے یروشلم یعنی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس دن مسلمانوں پر عیسائیوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، اور کہا جاتا ہے کہ اس دن 70,000 سے بھی زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا۔ جب یہ بات پوری دنیا کے مسلمانوں کو پتہ چلی کہ اسلام کی تیسری سب سے مقدس جگہ چھین لی گئی ہے تو مسلمانوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس واپس لینے کے لیے صلیبیوں سے لگاتار 12 سال تک جنگ لڑی۔ انہوں نے جنگ حطین میں اپنے 12,000 سپاہیوں کی مدد سے صلیبیوں کو 63,000 کے لشکر کو خاک میں ملا دیا۔ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرتے ہی عیسائیوں اور یہودیوں کی معافی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف انہیں بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی بلکہ ان کے لیے کھانے، پینے اور رہنے تک کا انتظام کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے اخلاق کی وجہ سے یہودی اور عیسائی اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہوتے ہوئے کسی میں مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ یروشلم کے بادشاہ کے بھائی نے جب مسلم حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے سرعام اس کا قتل کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے آزاد کرائے گئے بیت المقدس پر مسلمانوں نے 750 سال حکومت کی، لیکن 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے مل کر فلسطین میں ایک یہودی ملک اسرائیل کی بنیاد رکھی، اور بیت المقدس کے آدھے حصے پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 1967 میں عرب نے اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی، جس کے نتیجے میں عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں اسرائیل کو فتح حاصل ہوئی کیونکہ اس کے پیچھے پورا یورپ کھڑا تھا۔ اس کے بعد بیت المقدس کا باقی حصہ بھی یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ مسلمان 17 مہینے تک اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں سے معراج کا سفر طے کیا تھا، اور مسجد اقصی میں ہی تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی جنگ کے میدان میں گزار دی۔ انہوں نے 100 سے بھی زیادہ جنگیں لڑیں اور زیادہ تر میں فتح یاب ہوئے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی حافظ قرآن بھی تھے، اور انہوں نے صرف 15 سال کی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو مسلمانوں کا ہیرو مانا جاتا ہے، اور مسلمان صلاح الدین ایوبی کو آج بھی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ اچھا جاننے کو ملا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم ملیں گے آپ سے ایک ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔